अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ कुरैशी। आप देख रहे हैं ASQ लाइव। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। वहाँ पर उन्होंने आला हुकाम से मुलाकातों के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कश्मीर और फ़लस्तीन के बारे में खुसूसी बातचीत की। इस हवाले से क्या उनके दौरा के असरात मरतब होंगे कश्मीर पर, फ़लस्तीन पर, क्योंकि आपने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो है वो कश्मीर वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। इसी तरह फ़लस्तीन की सूरत हाल भी आपके सामने आया कि इस वक्त तक इज़राइल की जो फ़ौजें हैं वो कितने हज़ार बेगुनाह बच्चों को जो है वो लुक़मा अजल बना चुके हैं, शहीद कर चुके हैं। इसी तरह बेशुमार जानें ज़ाया हो चुकी हैं। इस पर क्या असरात मरतब होंगे? इसके अलावा आपने देखा कि जो PTI जो एक अरसा से ये कहती चली आ रही थी कि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन अचानक इलेक्शन को मुलतवी कराने के लिए या इलेक्शन की डेट आगे कराने के लिए क्यों सुप्रीम कोर्ट गए, इसकी क्या ज़रूरत पेश आई, इस हवाले से भी बात करेंगे। आपने देखा कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो है वो लाहौर में मसनूई बारिश बरसाई गई, या पाकिस्तान भी तरक्की की तरफ चल निकला है। तहरीक इंसाफ की बात हमने की। इसी तरह जमात इस्लामी के अमीर ने भी आज कहा है कि मैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करूँगा। इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जनाब उमर फ़ारूक साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद से। उमर फ़ारूक साहब, ये बताएं कि जो इस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर अमेरिका के दौरे पर हैं, इस हवाले से आप क्या समझते हैं? क्या उनका दौरा जो है वो मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र को दौरे के क्या असरात मरतब होंगे? जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल मनीर का जो अमेरिका का दौरा है ना जी, इसके अंदर तो इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि जिस दिन ये दौरा शुरू हुआ उसी दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो मोदी का इक़्तिदाम था 2019 का, उसको उन्होंने मतलब खिलाफ पे ऐलान किया और उसको जायज़ करार दे दिया। तो ये जो दौरा था ये उसका पहला असर। जाहिर सी बात है भारतीय इंटेलिजेंसिया और भारतीय हुकूमत और उनके जो सफारतकार वो समझते थे कि आर्मी चीफ अपना ये दौरा करने जा रहे हैं वो ना अहमियत का हामिल है, और इसमें ज़्यादा मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन सभी का हिस्सा है। और आपने देखा कि इस दौरे में आसिम मनीर ने वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की है, अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा से मुलाकात की है। इस तरह उनकी मुलाकात से भी चल रही है और इस दौरे में DJSI भी उनके हमरा हैं। तो उनकी जो मुलाकातें सारी उसकी तफसील को अभी तक नहीं आई मुकम्मल, और उम्मीद तो जाहिर की जा रही है कि जो वापस आएंगे शायद उस पर कुछ देर कोई प्रेसिडेंट या कोई फौज की तरफ से या सियाह की तरफ से एलामिया भी जारी हो, और उसमें हो सकता है कि अमेरिका की तरफ से भी कोई एलामिया आए। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा असर तो मैंने आपको पहले कहा कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और सिर्फ मोदी अपने नाजायज इक़दाम को जायज़ करवाने के लिए और अपने उस गाज़बाना इक़दाम को उसको सुप्रीम कोर्ट के अदलिया का रास्ते लाने के लिए ये फैसला एक ऐसे दिया गया कि जब वो आर्मी चीफ अमेरिका के दौरे पे थे, और मोदी भी ये समझते हैं और उसकी हुकूमत भी ये समझती है कि जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को इल्ज़ाम उठाया था वो किसी तौर पर भी आलमी मीडिया हो, इंसानी हुकूक जिमी हो और खास करके कश्मीरी, वो उसको कबूल करने को तैयार नहीं है, और वो इस इक़दाम को एक गाज़बाना अमल करार देते हैं और एक तरफा तौर पर इस इक़दाम को भारत की तरफ से हरदर्मी करार देते हैं। तो मोदी ने, चूँकि अगले साल भारत में भी इलेक्शन होने हैं, तो मोदी ने इस इक़दाम को सुप्रीम कोर्ट से जायज़ दिलवा कर अपने लेकिन एक बात तो उमर फ़ारूक साहब, हिंदू बिना पर वो 2 इलेक्शन जीते हैं, वो उनको राम करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें हमने इस टेन्योर में ये जो 5 का जो दौर था ये आखिरी, इसमें उन्होंने वो तो कुछ नहीं किया पड़ा, लेकिन ये है कि मकबूजा कश्मीर को उन्होंने हड़प किया है। लेकिन एक बात
عمر فاروق صاحب ایک بات جو ہندوستان کا میڈیا جو ہر وقت یہ وویلا کرتا رہتا تھا کہ جی پاکستان کی عدالتیں انصاف فراہم نہیں کر رہی، پاکستان کی عدالتوں میں یہ ہو رہا ہے، ان کا بھی اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا ہے کہ ایک ایسی اسٹیٹ، ایک ریاست جموں کشمیر کی اپنی حیثیت ہے، وہ کیسے ہندوستان کا حصہ ہو سکتا ہے. سپریم کورٹ آف انڈیا جو ہے اس کے بھی جو اصول پر مبنی اور انصاف پر مبنی فیصلے ہیں، ان کی حقیقت کی بھی کلی کھل گئی ہے کہ وہ کتنے انصاف پسند جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں، جو دوسروں پر الزام لگاتے ہیں پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں. اس میں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قبل ہمیں اقوام متحدہ کی قراردادیں دیکھنی ہوں گی. بالکل. جو خود انڈیا لے کے کشمیر تو کسی دور میں بھی کشمیر تو کسی دور میں بھی ہندوستان کا حصہ نہیں رہا. یہ کس طرح انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اٹ از اے پارٹ آف انڈیا؟ یہ تو کسی دور میں بھی، یہ تو اس سے پہلے کی علیحدہ اسٹیٹ تھی. جی جی. تو بات اس پہ تو اقوام متحدہ کی قراردادیں بدستور موجود ہیں. بالکل. سپریم کورٹ فیصلہ کرے، ہائی کورٹ فیصلہ کرے، ان کی اسمبلی فیصلہ کرے، لیکن سپریم کورٹ آف انڈیا کی بددیانتی جو ہے اور ان کا انصاف جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ گیا ہے کہ کتنی کہتے ہیں کہ جی بڑے ہم انصاف پسند ہیں. ان کا انصاف جو ہے وہ عوام کے سامنے آ گیا ہے کہ وہ کتنی انصاف پسند سپریم کورٹ ہے ان کی. دوسروں پر وہ الزام لگاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ اس کے حوالے سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا میں جو مودی کا یہ دور اقتدار ہے خاص کر کے، اس میں تو انڈین ادارے جو ہیں اور انڈین عدالتیں جو ہیں وہ سارے ہندوتا کے شکار ہو گئے ہیں. وہاں ہندوازم کو فروغ دیا جا رہا ہے اور وہاں جو فیصلے وہ انصاف پر نہیں کیے جا رہے بلکہ ایک متاثر ذہنیت کی بنیاد پر یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں اور یہ فیصلہ بھی اسی کا شخصانہ ہے. اب بالکل ان کا تعصب کھل کر سامنے آ گیا ہے. ان کا تعصب کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ وہ صرف ہندوازم کے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کر رہے وہاں پر. آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہوگا بابری مسجد کا بالکل. فیصلہ وہ بھی اسی طرح انہوں نے کیا. وہاں پہ رام مندر کی تعمیر کا وہ پورا انہوں نے کس طرح ایک تاریخی مسجد کو شہید کر کے اور تاریخی ورثہ جو تھا مسلمانوں کا اس کو ملیا پیٹ کر کے وہاں پھر ایک مندر کی تعمیر، وہ بھی اس کو بھی اسی طرح انہوں نے خلاف میں نئے اور کی آڑ میں لے کے وہ رکھوا رہے ہیں. دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں سے کیوں خائف ہیں، مسلمانوں سے کیوں جو ہے وہ ڈر رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، معصوم جانیں جو ہیں وہ جا رہی ہیں، کتنے ہزار فلسطینی بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوئی کسی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی ان کے خلاف اسرائیل کو کوئی منع نہیں کر رہا کہ آپ کیوں ظلم کر رہے ہو، کیوں بلا وجہ ایک نیشن کو ختم کر رہے ہو. ایک فیوچر ہے ان کا، یہ بچے کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، ان کو آپ ختم کر رہے ہیں، لیکن کوئی ملک جو ہے وہ آواز بلند نہیں کر رہا. بس یہ المیہ ہے جی ہمارا. اس میں آرمی چیف کی جو سید عاصم منیر کی جو وہاں گفتگو شروع ہوئی ہے ہمیں ذرائع سے ملا ہے کہ انہوں نے مسئلہ فلسطین سے بات کی ہے اور امریکہ سے کہا کہ کم از کم حقوق کے حوالے سے جو سب سے بڑا چیمپئن ہے دعویدار اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف پیش کی جاتی ہیں. اور اس کا کوئی نتیجہ میرے خیال میں بھی آیا ہے کہ جو بائیڈن نے اسرائیل کے حملوں کو ناجائز تو کہا ہے کہ اس کی ہم حمایت نہیں کر سکتے، لیکن بات اس کے کہنے سے نہیں ہوگا. وہاں ایک طاقتور جو اسرائیلی ہیں وہ اپنے نہایت سے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، 88 رہتوں کو محفوظ نہیں ہے اور 2 مہینے سے زائد 70 دن ہو گئے ہیں یہ بمباری مسلسل جاری ہے. کوئی دن خالی نہیں جا رہا ہے بیچ میں جو 4-5 دن کا وقفہ ہوا تھا. اور میرے خیال میں یہ صرف مسلمانوں کی ناکامی نہیں، ان تمام اداروں کی بھی ناکامی ہے اقوام متحدہ سمیت جو انسانی حقوق کے کام کر رہے ہیں یا جنگ کو روکنے کے حوالے سے مختلف محاذوں میں سرگرم ہیں. تمام ادارے ناکام ہیں اس وقت اور وہ اسرائیل کی بربری کے سامنے بے وقت نظر آ رہے ہیں. صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. اللہ رحم کرے، فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ آزادی دے، کشمیر کے مسلمانوں کی بھی اللہ سنے. تھوڑی سی پاکستان کی سیاست کی طرف آتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب 2-3 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے ان کی حکومت گئی تھی کہ جی فوری الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے.
یہ اچانک وہ درخواست لے کر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں کیوں گئے لاہور میں کہ جی الیکشن جو ہے وہ اس کو آگے کیا جائے؟ اس کی کیوں پی ٹی آئی کو ضرورت پڑی ہے؟ اچھا، دو چیزیں ہیں جی اس میں. اب کو پتا ہوگا کہ اس میں انہوں نے ایک آرڈر کیا تھا 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کے پی کے میں اور پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے، لیکن وہ ان سے عمل درآمد نہیں کروا سکے تھے. انہوں نے بڑا زور لگایا، اس میں صدر صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، اور لیکن وہ عمل درآمد نہیں کروا سکے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آئینی ذمہ داری ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونا چاہیے جب اسمبلی ختم ہو جائے. تو اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ عدلیہ تقسیم تھی، اور عطا بندیال کے متعلق یہ تھا کہ وہ ایک پارٹی کی حمایت میں شاید اندھے ہو گئے ہیں، یا ایک پارٹی کی حمایت میں سارے فیصلے کر رہے ہیں، اور ان کے جو فیصلے ہیں وہ انصاف پر مبنی نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ ناکام ہوئے. اب یہ دوسری 8 فروری کی تاریخ طے ہوئی تھی، تو یہ کہا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ نے گزشتہ ماہ جب اس کیس لگا الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے، تو الیکشن کمیشن کو بلایا، باقی بلایا، تو الیکشن کمیشن نے اس بینچ کے سامنے، سپریم کورٹ کے سامنے یہ تاریخ دی کہ ہم 8 فروری کو الیکشن کروانے کو تیار ہیں. اس سے پہلے ہماری حلقہ بندیاں اور باقی چیزیں وہ ساری فائنلائز کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ 54 دن پہلے ہم وہ اپنا الیکشن شیڈول جاری کریں. اب اس بیچ میں ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی کو تھوڑا سا نقصان یہ ہوا کہ ان کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، وہ پارٹی چیئرمین سے فارغ ہو گئے، ان کے کچھ اہم رہنما وہ مزید پارٹی چھوڑ رہے ہیں تیزی سے، دن ب دن اس میں اضافہ ہو رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے جو رہنما تھے ان پہ مقدمات بن رہے ہیں، تو انہیں کہیں محسوس ہوا کہ شاید ان کی پارٹی کو جیتنے نہ دیا جائے، یا انہیں امیدوار مکمل طور پہ نہ ملے. تو عمیر نیازی جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، انہوں نے عمران خان کی حما پر، وہ آ گیا ہے کہ گھیرنے کی عمران خان نے وہ کہا تھا، انہوں نے وہ الیکشن کمیشن نے جو سرکاری ملازمین کی خدمات لی تھی، آر اوز کے لیے، ریٹرننگ افسران اور دیگر عملہ جو تعینات ہوتا ہے الیکشن کے لیے، ان کی تربیت کرانی ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے، یہ ایک پروسیس ہوتا ہے 1.5 ماہ کا. وہ ان کی خدمات جب انہوں نے لی تو اس کے خلاف وہ عدالت چلے گئے کہ یہ جو سرکاری ملازمین ہیں یہ دھاندلی کریں گے، اور یہ انتظامیہ ان کے زیر ان کے یا اور کسی پارٹی کے. اچھا، اس سے پہلے الیکشن کمیشن ایک درخواست ہائی کورٹ کو دے چکا تھا، لاہور ہائی کورٹ کو، کہ ہمیں ججز جو سیشن ہے، سول ہیں، یا جو بھی ججز ہوتے ہیں پچھلے، وہ ہمیں دیے جائیں تاکہ ہم اپنی ٹریننگ مکمل کروائیں، اور ہم ان کو کیا کہتے ہیں الیکشن ڈیوٹیوں پہ ان کی ذمہ داریاں لگائیں. لیکن لاہور ہائی کورٹ نے وہ ججز دینے سے انکار کر دیا. ظاہر سی بات ہے، اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس یہ تو نہیں تھا کہ وہ ہاتھ پاؤں باندھ کر بیٹھ جاتا، تو انہوں نے دوسرا آپشن استعمال کیا، اور یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہوتا ہے، اس میں کوئی انہوں نے ایسا اقدام نہیں کیا کہ جو غیر قانونی تھا. پھر لاہور ہائی کورٹ نے آپ نے دیکھا کہ جج، ایک سنگل بینچ جج نے جس طرح سپریم کورٹ کی روبرو دی گئی تاریخ کو اور معاملات کو اڑا کے رکھ دیا، تو وہ بڑا شوق تھا سب کے لیے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سیاسی جماعتیں گمہ کا شکار تھی، لیکن اس پہ بر وقت پھر چیف جسٹس سپریم کورٹ نے وہ اسٹو موٹر لیا. حالانکہ وہ کسی سفر میں بھی جا رہے تھے، لیکن انہوں نے رات وہ عدالت لگوائی اور وہ سارے آرڈر منگوائے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، اور انہوں نے پھر وہ الیکشن شیڈول اسی دن جاری کروایا. تو یہ الیکشن، اچھا ایک اور پارٹی کے آج کے بیانات آپ پڑھ کے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو چیئرمین ہیں نو منتخب بیرسٹر گور، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمیں بہت سارے اعتراضات ان فیصلے پر، لیکن ہم قبول کرنے کو تیار ہیں. اسی طرح میرے خیال سے پشاور ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے اس طرح کی کوئی درخواست دائر کی ہے پھر، اور ان کی کوشش یہ ہے اس وقت پی ٹی آئی کی کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن یا تو آگے ہو جائیں یا ملتوی ہو جائیں. اس کے پیچھے ان کا کیا مطمئن نظر ہے یہ تو وہی بتائیں گے، لیکن وہ ایک طرف عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. اور آج آپ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک مہم چلائی ہے کہ آج آن لائن آج بالکل آج آن لائن جلسہ ہے، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ وہ عمران خان صاحب کو آن لائن وزیر اعظم بنا دیں. اب پاکستان میں ایسا نہ ہو کہ 2 وزیر اعظم ہو، ایک آن لائن ہو جائے گا، ایک منتخب ہو جائے گا، ایک منتخب ہو جائے، ایک آن لائن ہو جائے. ایسا اس میں ایک چیز یہ تھی کہ یہ الیکشن کی وجہ سے جو 8 فروری کی تاریخ ہے، اس میں کچھ انتظامی ایشوز تو ہیں. مثلا اس میں ہزارہ، سوات، چترال،
اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جہاں الیکشن برفباری یا ٹھنڈے کی وجہ سے متاثر ہو سکتا ہے. الیکشن کمیشن کے پاس یہ جواز تو تھا کہ وہ اس جواز کو بنا کے آگے جانے کی کوئی سپریم کورٹ میں اپیل کرتا یا دائر کرتا ہے, لیکن الیکشن کمیشن نے اس پہ کوئی بات نہیں کی. اور میرے خیال میں اب الیکشن شیڈول آ گیا ہے 8 فروری کا. اب الیکشن کمیشن میرے خیال میں جو مجھے چھٹی کہہ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو درخواست دے کہ 8-10 دن آگے کیے الیکشن, مطلب 20 فروری تک, کیونکہ اس وقت تک موسم تھوڑا بہت کھل جاتا ہے. تو اتنی گنجائش ہے اس میں سپریم کورٹ کو. چلو یہ ہو سکتا ہے اتنے, مطلب وہ تو ہو سکتا ہے, یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان 25 حلقوں میں الیکشن ملتوی کر دیں اور یہ کریں کہ ان حلقوں میں ضمنی الیکشن بعد میں ہو جائے گا, باقی ملک میں الیکشن کروا دیں. لیکن اب یہ چیز طے ہو گئی ہے کہ 2024 میں الیکشن ہوں گے. الیکشن ہو رہا ہے. بالکل الیکشن ہر صورت ہوں گے. جوڑ توڑ بھی شروع ہے. آپ نے دیکھا کہ جس طرح وہ جو نئی جماعت بنی ہے جہانگیر ترین صاحب کی, اس میں بھی لوگ کافی شمولیت اختیار کر رہے ہیں. اسی طرح نون لیگ بھی جو ہے پارلیمانی پارٹیز کے اجلاس ہو رہے ہیں, ٹکٹوں کے فیصلے ہو رہے ہیں. پیپلز پارٹی بھی انہوں نے بھی اپنے ٹکٹوں کے فیصلے کر رہے ہیں. آج جماعت اسلامی کے جناب سراج الحق صاحب نے کہا کہ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے کسی صورت اتحاد بھی نہیں کروں گا, اور ہم پتہ نہیں اکیلے لڑیں گے یا پی ٹی آئی کے ساتھ. کیا انہوں نے کوئی مزید آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیں جماعت اسلامی ہماری بہت اچھی جماعت ہے. ان کے فلاحی خدمات جو ہے وہ بہت زبردست ہے, منظم ان کا کام ہے, اور ان کا اپنی جماعت کا جو الیکشن ہوتا ہے وہ بڑا اس پہ لوگ شفافیت قرار دیتے ہیں کہ بڑا ایک اچھا طریقہ ہے, ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے. اور اسی طرح ان کی جو پروگرامات ہوتے ہیں بڑے منظم ہوتے ہیں اور ان کے لوگ بڑے اچھے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کی سیاست میں وہ کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکتے, سوائے جو متحدہ مجلس امن 2002 کے الیکشن میں انہیں کامیابی ہوئی تھی. اس کے علاوہ جماعت اسلامی کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکی ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے الیکشن لڑے, چاہے وہ ایم ایل اے کے ساتھ مل کے الیکشن لڑے, چاہے وہ تنہا الیکشن لڑے. پتہ اس دفعہ جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تنہا اپنے نشان پہ الیکشن لڑیں گے. انہیں کتنی کامیابی ملتی ہے یہ تو وقت آنے والا وقت بتائے گا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تنہا جماعت اسلامی کوئی کامیابی بڑی حاصل کر پائے گی, کیونکہ جماعت اسلامی گزشتہ 5 سال سے اپوزیشن میں تھی, لیکن ان کا جو اپوزیشن کا کردار تھا اس میں بھی بہت سارے اعتراضات تھے کہ وہ نہ اپوزیشن میں ہے نہ حکومت میں. تو ایک ایسا ان سے 5 سال ان سے اعتراضات ہوتے رہے, اور اسی وجہ سے جو بلدیاتی الیکشن ہوئے سوائے کراچی کے, ان میں باقی کسی جگہ میں وہ کوئی بڑا ایسی کارکردگی نہیں دکھا سکے کہ جس کی بنیاد پر کہا جا سکے کہ وہ اس قومی الیکشن میں کوئی اچھی کامیابی حاصل کریں. خبر کی بات یہ ہے کہ آج پیپلز پارٹی نے جن کے صدر شریک چیئرمین آصف علی زرداری, انہوں نے ابھی میں خبر دیکھ رہا تھا گورنر ہاؤس پشاور میں کوئی ملاقاتیں کی ہیں سیاسی رہنماؤں سے اور اپنی پارٹی ٹکٹ ہولڈر سے, اور انہوں نے کوئی رائے سے جو خبر چلی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے اتحاد نہیں کریں گے. خبر یہ بڑی ہے کہ اگر پارٹی پی ٹی آئی کی طرف نہیں جاتی اور ان سے اتحاد نہیں کرے گا, یہ تاثر تھا کہ کم از کم کراچی اور کے پی کے کی سطح پہ پی ٹی آئی اور پارٹی شاید مل کے الیکشن میں حصہ لیں, اس سے بڑی کامیابی انہیں حاصل ہو سکتی تھی. لیکن یہ جو آپ کی خبر ملی اس کے بعد اب پارٹی خود الیکشن لڑتی ہے یا تو اپنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے دیگر جماعتوں سے, تو پی ٹی آئی کے لیے اس میں مزید مشکلات ہو جائیں گی. تو میں ہر تک جماعت اسلامی کے پاس واحد آپشن دن کے رہ جاتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد کرے, کیونکہ ان کی جو ذہنی ہمانگی جو گزشتہ 5-10 سال سے پی ٹی آئی سے زیادہ لگتی ہے, وہ زیادہ پی ٹی آئی کے ساتھ بالکل ان کا زیادہ جو ہے, اور اکیلے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں. اچھا, کل جو لاہور میں جو اس وقت آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک خشک سالی ہے اور بارشیں بھی نہیں ہو رہی, اور حکومت نے کچھ مصنوعی بارشیں جو ہے وہ برسانے کی جو کوشش کی ہے, برسائی گئی ہیں, بلکہ لاہور میں اس کا آغاز کیا ہے. تو اس کا کیا سمجھتے ہیں, کوئی اثر پڑے گا جو وہاں پر جو زمینیں کاشت کے لیے ہیں یا ماحول پر جو اس وقت ماحولیاتی آلودگی ہے یا جو اسموگ ہے اس پر کوئی فرق پڑے گا؟ اصل میں آزاد صاحب 2 طریقے ہوتے ہیں, مصنوعی بارش یا پھر دوسرا طریقہ ہے شرعی طریقہ کہ نماز استسقاء اور اللہ سے مدد مانگی جائے اور نماز پڑھی جائے کہ اللہ کو بارشوں کا انتظام کر دے.
अब हुकूमत ने दूसरा तरीका अपनाया है मौसमी बारिशों का, और उसकी वजह ये है कि कोई सितंबर से अल्लाह से रजू नहीं किया तो मसरूई की तरफ चले गए हैं। हाँ मसरूई की तरफ चले गए, लेकिन अल्लाह से रजू करते तो शायद उधर से भी बारिश आ सकती थी, लेकिन अल्लाह से रजू करने के लिए, अल्लाह से रजू करने के लिए पहले अपने आप को जब अल्लाह के सामने पेश करें तो फिर अपने आप को अपनी तरफ भी, अपने गिरीबान में भी देखना पड़ता है ना। नहीं वो मेरे ख्याल से अल्लाह तो सबके लिए यकसा ही है, अच्छा यकसा है, लेकिन जब दुआ मांगे तो अल्लाह कहता, अल्लाह ये तो कहता है ना कि किसी के साथ ज्यादती तो नहीं करके आए, उनकी दुआएं तो कबूल नहीं होती, दुआएं उसी की कबूल होती है जो, हाँ ये बात क्या है कि वो इसलिए अल्लाह की तरफ नहीं गए। तो वो बारिशें होने की वजह से मैं आपको कह रहा था कि 2-3 माह से मुसलसल बारिशें नहीं हुई हैं, बड़ा खुशहाली है, जिस वजह से स्मॉग और ये जो खास करके लाहौर आलूदा तरीन शहर में पहले नंबर पे था, आज की खबर है कि कराची तो पहले नंबर पे चला गया है। तो पाकिस्तान के ये 2 शहरों को एजाज है, कभी लाहौर कभी कराची आलूदा तरीन शहरों में शुमार होने लगे हैं, और दुनिया के सबसे आलूदा तरीन शहर है। इसकी बड़ी वजह जो बिल्डिंगों का पोल्यूशन है ना, पोल्यूशन सबसे बड़ा मसला है, फैक्ट्रियां हैं, कटाई के बाद उनका जो भूसा जलाया जाता है उसके, तो ये जो मसनूई बारिश कल हुई है दुबई के ताउन से और वहाँ के बादशाह के ताउन से, ज़ाहिर सी बात उन्होंने ये अपनी खिदमत मुफ्त की है, एक तरीका तो है, लेकिन ये मुस्तकिल हल तो नहीं है। हम मसनूई बारिशों में कब तक जिएंगे, और हमें फिर वही अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। हमारा असल जो अल्लाह का जो आबो हवा है, मौसम है, ये बड़ा ही जबरदस्त है, 4 किस्म के मौसम है, और इन मौसमों में अल्लाह ने हमेशा बारिशें तो दी है। हाँ वो जो क्लाइमेट चेंज का एक पूरी दुनिया में सिलसिला चल रहा है, उसमें ज़्यादा पाकिस्तान भी खत्म में आया हुआ है, और कहीं बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, कहीं कम हो रही हैं, और कहीं हो ही नहीं रही हैं, और ये है ऐसे ही सिलसिला, उसमें हमें ज़ाहिर मुतबादिल की तरफ जाना पड़ेगा किसी न किसी तरह। लाहौर में ये कल हुआ, और बड़ी 10 जगहों पे इन्होंने मुंतखब की थी जगह जहाँ पे ये बारिशें हुई है, तो वहाँ पे तो कामयाब, और वो देखते हैं अगर इनके पास वसाइल इतने हुए थे तो कराची और शहरों में भी शायद ये करते हैं उससे माहौलियाती और उनकी समूह का जो खात्मा हो सके, दूध का खात्मा हो सके। बस ये तो ज़ाहिर है एक हमारे बजट पे है और हमारी ज़रूरत पे है कि हम कितने उस पर वसाइल खर्च करते हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी के आज बड़े सीनियर रहनुमा साबक मेंबर एग्जेक्टिव साबक नहीं थे, हाजिर सर्विस थे, साबक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा भी आज पीटीआई को प्यारे हो गए। देखें जो पीटीआई पीपल्स पार्टी के जो वकला हैं खास करके वो जो केसेस लड़ रहे थे वो पीटीआई के लोग थे, तो वो उससे पीपल्स पार्टी को ये कहा गया था कि आप इन लोगों को कम अज कम वकील के हद तक तो ठीक है, आप उनकी केसेस लड़े, लेकिन आप उनकी जो सियासी मुहिम या सियासी कैंपेन या सियासी मुहिम तो न चलाएं। आपने देखा होगा कि इत्तेजा असम इसमें पहले बहुत आगे गए थे, और अभी जब भुट्टो केस रीओपन हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो पहले वो मुआविन थे इस केस में, जब ये 2011 में जब लगा था, तो इत्तेजा असम पार्टी की तरफ उनका नाम दिया गया था, रजा रब्बानी का नाम दिया गया था, तो इत्तेजा असम ने इस दफा मालूम कि वो इसमें मजीद आपसे अदालत से ताउन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यही था कि उनका झुकाव भी इमरान खान की तरफ है। और लतीफ़ खोसा तो गुज़िश्ता 2 साल से पीटीआई के न सिर्फ केसेस लड़ रहे हैं, बल्कि वो सियासी तौर पे उन्हें हिदायत भी कर रहे हैं, उनके ताउन भी कर रहे हैं। हालांकि आपने कहा जो बैरिस्टर गौर हैं, ये भी पीटीआई के पहले वकील थे, लेकिन इनकी सियासी कोई तौर पे कहीं भी कभी सामने नहीं आए हमायत में, इस तरह जिस तरह लतीफ़ खोसा थे। तो लतीफ़ खोसा के पास अब कोई रास्ता नहीं था कि वो पीपल्स पार्टी ने भी दरवाजे बंद किए हुए थे, और बाकी जमातें भी शायद उन्हें कबूल न करती, तो उन्होंने, क्योंकि इस वक्त तो वकील की नज़र फीस पे होती है, तो उन्हें ये तो पता है कि यहाँ 2 केस है, असल में ये भी है, लेकिन वो अपने बेटे को मेरे ख्याल में इलेक्शन भी लड़वाना चाहते हैं पीटीआई के टिकट पर। बेटे भी ला रहे हैं, वो भी वकील है, तो ये 50 केस भी मिल गए तो बेटे का खर्चा तो पूरा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया उमर फारूक साहब, आपने अपना टाइम दिया। नाजरीन, हमारा प्रोग्राम देखते रहे, अगले हफ्ते को हमारी कोशिश होगी कि जो इलेक्शन के उम्मीदवारान हैं हम रावलपिंडी से शुरू करेंगे। अगले हफ्ते को हम रावलपिंडी डिवीज़न के अंदर कौन कौन सी जमात के उम्मीदवार हैं जो हमारी सोच अकल के मुताबिक है, उन पर बात करेंगे कि उनकी क्या पोजीशन है, वो किस पोजीशन पर जा रहे हैं।
اس حوالے سے ہم اب الیکشن چونکہ پاکستان میں شروع ہونے جا رہا ہے تو اس پر زیادہ فوکس کریں گے. ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں, لائک اور شیئر کرتے رہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے کو آپ سے مزید اپ ڈیٹس کے ساتھ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Let's read the Quran. Contact us to learn. Translation, Tafsir, Nazra Quran Majid, Sharia issues.